السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وقال تعالی فی مقام آخر: ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل عقائد کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی گئی تھی کہ نبی پر ایمان لائے بغیر اللہ پر ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا، اور ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو معجزات عطا فرمائے، اور معجزہ جہاں نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، وہیں پر لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے یہ یقین دلانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ ہستی، یہ ذات اللہ کی طرف سے مؤید ہے، یعنی اللہ کی تائید اور اس کی خوشنودی اور رضامندی انہیں حاصل ہے۔ اس قسم کی باتیں پیچھے تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ اب رہا جو ہے آج عقائد کے حوالے سے جو بات بتلائی جائے گی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا آغاز فرمایا۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، اور اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس سلسلے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا، کیونکہ دین مکمل ہو چکا تھا، اسلام شریعت مکمل ہو چکی تھی، انسانیت کی رہنمائی کے لیے جو تعلیمات، جو قانون درکار تھا وہ مکمل ہو چکے تھے۔ اب جو ہے نبی کی ضرورت، انبیاء کی ضرورت باقی نہیں رہی، تو اللہ رب العزت نے انبیاء کے سلسلے کو ختم فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو بتاتا چلو، آپ کو گھر بنانا ہے، گھر بنانے کے بعد گھر بنانے کے لیے آپ نے ایک انجینئر کا انتخاب کیا، ایک میستری کا انتخاب کیا۔ انجینئر کی نگرانی میں میستری کی محنت سے گھر بنتا رہا۔ جب گھر مکمل ہو گیا تو آپ انجینئر کو بھی برخاست کر دیں گے، میستری کو بھی کیا کر دیں گے؟ برخاست کر دیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے انجینئر سے کہیں گھر تو بن گیا لیکن آپ روز آتے رہیے، میستری سے تو یہ نہیں کہیں گے کہ گھر تو بن گیا لیکن آپ روزانہ آ کے حاضری دیتے رہیے، یہ تو نہیں کہیں گے آپ۔ تو لہذا کیوں؟ کام ختم ہو گیا، وہ متعلقہ شخصیات کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل سرکار دین کی تکمیل جب ہو گئی، اللہ نے اعلان فرما دیا حجۃ الوداع کے موقع پر قرآن نازل کر کے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو کیا کر دیا ہے؟ مکمل کر دیا ہے۔ دین بھی مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمتیں بھی کیا ہو گئی؟ جو ہے نا مکمل ہو گئی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے جو کہ ایک مکمل مذہب ہے۔ تو لہذا جب دین مکمل ہو گیا تو انبیاء کو بھیجنے کا مقصد مخلوق کی رہنمائی، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ، سلیقہ، اور اللہ کی مرضی کن چیزوں میں ہے، کن میں ناراضگی ہے، یہ تمام چیزوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جب دین مکمل ہو گیا اور ہر طرح سے اس کے اندر تمام مسائل آ گئی، دنیا جب تک رہے گی وہ جو ہے نا اس کے مسائل جتنے بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اس کے اصول و قواعد جو ہے نا قوانین بنا دیے گئے، تو احادیث کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، پھر ہمارے جو ہے نا ائمہ اکرام اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے جو ہے نا فقہ کی شکل میں تمام مسائل ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔
تو الغرض عزیزان محترم، جب دین مکمل ہو گئی تو مقصد نبوت ختم ہو گیا. جب مقصد انبیاء کو بھیجنے کا، بعثت نبوت ختم ہو گیا، انبیاء کو بھیجنے کا جو ہے نا مقصد ختم ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم فرما دیا. اور سرکار نے، اللہ نے بھی اعلان فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی انبیاء کو خط کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. سرکار نے بھی اپنے زبان مبارک سے فرما دیا کہ جو ہے نا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی جو ہے نا نبی ہے، اگر کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے اور جھگڑالو ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں انبیاء نہیں آئے، نبوت کے دعوے دار پیدا نہیں ہیں، بلکہ سرکار کی زندگی کے آخری ایام میں ہی نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے. اس کا تذکرہ سیرت کے حوالے سے آگے آپ کو آئے گا. تو الغرض عزیزان محترم، تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تمام انبیاء کا سلسلہ ختم فرما دیا. دین تو مکمل ہو گیا، لیکن دین کو پھیلانے کی ضرورت ابھی باقی رہی، دین کی اشاعت کی ضرورت ابھی باقی رہی، دین کی تبلیغ کا کام ابھی اس کی ضرورت تھی. تو اللہ رب العزت نے اس دین کی تبلیغ کا کام کو، اشاعت کے کام کو، وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے جو پیغام پیش کیا ہے اس کی اشاعت کا کام اللہ رب العزت نے علماء اکرام سے لیا. اسی وجہ سے کہا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہے نا انبیاء کے جانشین ہیں، انبیاء کے وارث ہیں. کس معاملے میں وارث ہیں؟ مال و دولت کے معاملے میں نہیں. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فقط، کہ جو ہے نا انبیاء اپنے مال و دولت کا کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ اپنے علم کا وارث بناتے ہیں علماء کو. تو لہذا دین تو مکمل ہو گیا، لیکن اشاعت کا کام باقی تھا. تو اللہ رب العزت نے اس دین کو پھیلانے اور اشاعت کا کام جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء اکرام سے لیا. تو یہ علماء جو ہے یہ انبیاء کے جانشین ہوتے ہیں، وہ آپ تک انبیاء کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. جب پیغام پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے تو پیغام پر عمل کرنا یہ آپ کی جو ہے نا ذمہ داری ہے. اگر وہ پیغام نہ پہنچائے تو پھر وہ ان کی ذمہ داری سے وہ کے بارے میں انہیں پوچھا جائے گا. اور جو ہے نا آپ پیغام سن کر عمل نہ کریں تو پھر یا پیغام سننے کے لیے آئے ہی نہیں، اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، تو پھر جو ہے نا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کئی مسلمان ہم میں درمیان میں ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی پیدا ہوئے، کھانے پینے، بیوی بچوں کو پالنے میں، خواہشات کی تکمیل میں پوری زندگی گزر گئے، لیکن مرنے کا وقت آ گیا، جب تک نازلہ قرآن نہیں آتا، قرآن کی صحیح صورتیں پڑھنے نہیں آتی، نماز کا صحیح طریقہ نہیں آتا، زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں آتا، تو پھر ہمارے میں اور دیگر مخلوقات میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم نے مقصد زندگی کو سمجھا نہیں، عمل کیا نہیں، آئے کھائے پیے دوسری مخلوقات کی طرح زندگی گزار کر چلے گئے، تو پھر خدا کی بارگاہ میں اس کی جواب دہی بھی ہوگی. تو الغرض عزیزان محترم، تو نبوت کا سلسلہ جو ہے نا سرکار پر ختم ہو گیا، چونکہ دین مکمل ہو گیا، لیکن اشاعت کا کام اللہ رب العزت نے اس دین کی اشاعت کا کام جو ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء پر دیا. کل قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ تو مرتبہ نبوت پر فائز رہیں گے، لیکن جو ہے نا سرکار کی امت میں جب آئیں گے تو وہ بحیثیت نبی جو ہے نا نہیں آئیں گے، بلکہ جو ہے نا وہ بحیثیت مجدد اور بحیثیت مبلغ اور سرکار کے دین کی اشاعت کرنے والے بن کر جو ہے نا آئیں گے. یہاں تک بات ہوگی. اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمام انبیاء میں افضل ہے، ہر حیثیت سے سرکار کی ذات تمام انبیاء میں افضل ہے. ایک دو تین باتیں آپ کو بتاتا چلو. اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم سے ایک عہد لیا کہ جو ہے نا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. کہ دیکھو اے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا یہ گروہ، ایک جماعت تھی، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم صرف وہاں موجود تھے. ان کی ارواح سے جو ہے نا اللہ رب العزت نے ایک عہد لیا کہ میں تمہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیجوں گا، تمہیں کتاب بھی دوں گا، لیکن جو ہے نا اگر تمہارے زمانے میں میرے رسول آ جائے تو تمہاری حیثیت نبی کی نہیں ہوگی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سرکار پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور ان کے دین کی کیا کرو گے؟ مدد کرو گے. تو لہذا اب تمہاری حیثیت نبی کی نہیں رہے گی، بلکہ تمہاری حیثیت کیا ہو جائے گی؟ امتی کی ہو جائے گی. تو لہذا ہر نبی کی نبوت مقید ہے، لیکن سرکار کی نبوت کیا ہے؟ مطلق ہے. سرکار کی نبوت اور رسالت مطلق ہے، یعنی سرکار جس زمانے میں بھی آ جائیں وہ نبی ہی کی حیثیت سے آئیں گے. سرکار جس زمانے میں بھی آ جائیں نبی ہی کی حیثیت سے آ جائیں گے. لیکن دیگر انبیاء کی نبوت کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار جب تک نہ آئے وہ نبی ہے، سرکار جب آ جائیں تو ان کی نبوت کیا ہو جائے گی؟ وہ نبی کے بجائے امتی کیا ہو جائیں گے؟ ہو جو ہے نا جائیں گے. تو نبی کے بجائے وہ امتی کیا ہو جائیں گے؟ ہو جائیں گے. تو سرکار انبیاء کی، دیگر انبیاء کی نبوت مقید ہے،
سرکار نہ آئیں تو پھر وہ نبوت نبی باقی رہیں گے، سرکار آ جائیں تو پھر وہ امتی کی حیثیت کیا کریں گے، اختیار جو ہے نا کر لیں گے۔ تو الغرض عزیزان محترم، سرکار کبھی بھی آئیں، کسی بھی زمانے میں آ جائے، وہ نبی ہی ہوں گے۔ تو اس حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو سرکار کی جو نبوت ہے وہ نبوت مطلقہ ہے۔ مطلقہ کا مطلب ہر زمانے میں، کسی بھی زمانے میں آ جائے وہ نبی ہی ہیں۔ لیکن انبیاء کی نبوت مقیدہ ہے، یعنی سرکار نہ آئیں تو وہ نبی رہیں گے، ورنہ سرکار کے امتی بن کر دین کا کام، اشاعت کا کام انجام دیں گے۔ اور دوسری سرکار کی جو ہے نا فضیلت یہ ہے کہ دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو جو ہے نا کوئی نبی کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین کا عہدہ عطا نہیں فرمایا، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کوئی نبی خاتم النبیین نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے یہ نہیں ہیں، بلکہ مخلوق کے لیے جو فضائل، جو کمالات، جو خوبیاں، جو بلندیاں، جو بزرگیاں، جو بھی چیزیں مخلوق کے لیے ہیں اس کی انتہا خاتم النبیین پر ہے۔ اب سرکار سے افضل نہ کوئی نبی ہوں گے، نہ سرکار کی جیسی فضیلت کسی ہوگی، سرکار کی جیسی کمالات کسی کے نہیں ہوں گے، سرکار کی جیسی خوبیاں کسی کی نہیں ہوں گی۔ سرکار کی ذات و صفات اور آپ سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے افضل کائنات میں کوئی چیز جو ہے نا نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آ کر مخلوق کی تمام فضیلتیں، تمام کمالات، نبوت کا سلسلہ اور ہر چیز یہاں پر آ کر مکمل ہو گئی، کمال کو پہنچ گئی۔ اب اس سے آگے کوئی اور چیز مخلوق کے لیے ممکن جو ہے نا نہیں ہے۔ تو لہذا یہ ہے خاتم النبیین کا مطلب۔ اللہ نے سرکار کو خاتم النبیین بنایا ہر حیثیت سے، مرتبے کے حساب سے، علم کے حساب سے، جانشین کے مطلب یہ جسمانی حساب سے، فضیلت کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے۔ اس سے زیادہ مخلوق کے لیے کہ نہ کوئی فضیلت ہو سکتی ہے، نہ کوئی کمال ہو سکتا ہے، نہ کوئی حسن ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تمام انبیاء میں جو خوبیاں تھیں، جو تمام انبیاء میں جو فضائل تھے، وہ سرکار کی ذات میں اللہ رب العزت نے جو ہے نا فرما دیے ہیں۔ کسی نے کیا ہی بہترین کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا کے ہما دارن تو تنہا داری، یعنی اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اندر حسن یوسف علیہ السلام کا جو ہے نا حسن بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا کہ مردوں کو زندہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا عصا بھی ہے، ہر چیز موسیٰ علیہ السلام کی تمام انبیاء میں جو خوبیاں، جو کمالات ہیں، وہ سب کے ساتھ آپ کی تنہا ذات میں بدرجہ اتم اور اکمل موجود ہے وہ خوبیاں۔ یہی وجہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، لیکن میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر عرب کے نوجوانوں نے اپنی گردنیں کٹا لی۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو سرکار خاتم النبیین ہے۔ آپ سے خاتم النبیین کا مطلب صرف انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنا نہیں، بلکہ مخلوق کے لیے جو بھی خیر، جو بھی کمال، جو بھی حسن، جو بھی چیز ہو سکتی تھی، وہ مرتبے کو سرکار پر آ کر وہ مرتبہ ختم ہو گیا۔ اب آگے، اس سے آگے اب مخلوق کے لیے کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے سرکار کو خاتم النبیین بنایا، اور دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو ایک مخصوص قوم، ایک مخصوص خطے کے لیے جو ہے نا نبی بنا کر بھیجا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ہے نا یہ فرمایا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تمام رسولوں کے لیے جو ہے نا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر، ویسے تو ہر نبی رحمت ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی کی رحمت ایک قوم کے لیے، مخصوص خطے اور علاقے کے لیے تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سارے عالموں کے لیے ہے۔ وہ جو ہے نا ارسلت الی الخلق کافہ، سرکار نے فرمایا میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سرکار تو ہر ایک کے رسول ہیں، جو ہے نا ہر ایک کے رسول ہیں، انبیاء جو ہے نا انسانوں کے بھی رسول ہیں، جنات کے بھی رسول ہیں، فرشتوں کے بھی رسول ہیں، جانوروں کے بھی رسول ہیں، چرندوں کے بھی رسول ہیں، ہر ایک کے رسول ہیں۔ لیکن انسان اور جو ہے نا جنات کو شریعت کی سرکار کی شریعت کی پابندی بھی کرنا ہے، رسول بھی ماننا ہے، اور شریعت کی رسول پر ایمان بھی لانا ہے، اور ان کے شریعت کی پابندی بھی کرنا ہے۔ لیکن تمام مخلوقات کو سرکار کو بحیثیت نبی اور رسول مان کر تعظیم اور احترام کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ دیگر مخلوقات سرکار کی شریعت کی مکلف اور پابند تو نہیں ہیں، سرکار کی شریعت کی مکلف اور پابند صرف جو ہے نا انسان اور جنات ہیں، لیکن دنیا کی ہر مخلوق کے لیے سرکار کی بحیثیت نبی، بحیثیت جو ہے نا رسول، سرکار کی تعظیم اور احترام ضروری ہے۔
تو الغرض یہ ہے سرکار کی جو ہے نا یہ ہے۔ اور پھر اگر عقلی اعتبار سے بھی اگر ہم سوچیں تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا سرکار کی کتاب سب سے افضل، تمام کتابوں میں افضل، سرکار کی شریعت تمام شریعتوں میں افضل، سرکار کا دین تمام دینوں میں افضل۔ تو جب تمام چیزیں سرکار کی تمام چیزوں سے افضل ہے تو پھر سرکار کی ذات بھی تمام انبیاء سے افضل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریعت سب سے افضل ہو، دین سب سے افضل ہو، کتاب سب سے افضل ہو، سرکار افضل نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، عقلی اعتبار سے بھی ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا چلوں، ایک آدمی ہے 10th اسٹینڈرڈ کا آدمی ہے، لڑکا ہے، آپ اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دے رہے ہیں۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری تو بڑی اہم ہے، لیکن اگر آپ 10th اسٹینڈرڈ کے آدمی کو اگر دیں گے تو وہ اگر حکومت کو معلوم ہوگا کہ وہ تو جو ہے نا یہ 10th کے اسٹینڈرڈ کا 10ویں جماعت کا جو ہے نا قابلیت رکھنے والے طالب علم کو کسی یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی ڈگری دی ہے تو لائسنس کینسل ہو جائے گا۔ تو لہذا کسی کو بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری اسی وقت دی جاتی ہے۔ یہ ڈگری دینا اس بات کی علامت ہے کہ یہ علمی اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے جو ہے نا پی ایچ ڈی کی ڈگری کا قابل ہے، تبھی تو اسے پی ایچ ڈی دی گئی ہے۔ تو جیسے ڈگری اعلیٰ ہے اسی طرح وہ شخصیت بھی تمام علمی اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہوگی۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل سرکار کی شریعت سب شریعتوں سے افضل، سرکار کی کتاب تمام کتابوں میں افضل، اور سرکار کا دین سب دینوں میں مکمل اور افضل، تو پھر سرکار کی ذات بھی سب سے افضل، جو دین آپ کو دیا گیا ہے، جو شریعت آپ کو دی گئی ہے وہ سب سے افضل ہے۔ ورنہ اگر سرکار کی ذات کو سب سے افضل نہیں مانیں گے تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ 10th اسٹینڈرڈ کے لڑکے کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی جا رہی ہے، اس کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی۔ یہ عقلی اعتبار سے بھی اور دلائل کے اعتبار سے بھی جو ہے نا یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ تو بہرحال سرکار کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا، اور سابقہ کتابوں میں بھی سرکار کو خاتم النبیین سے یاد کیا گیا، تورات اور انجیل ہر ایک میں سرکار خاتم النبیین ہے، یہ جو ہے نا یہ بتایا گیا۔ اور بہرحال عزیزان محترم، تو دو باتیں عقیدے کے تعلق سے آج آپ کے سامنے بیان کی گئی، جو ہے نا دو باتیں بیان کی گئی۔ ایک تو انبیاء کا سلسلہ آدم علیہ السلام پر شروع ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور دجال ہے، اور جو ہے نا سرکار کو خاتم النبیین نہ ماننا انسان کو ایمان سے کیا کر دیتا ہے، خارج جو ہے نا کر دیتا ہے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، اب اس کی اشاعت کی ذمہ داری علماء اکرام کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار کی ذات تمام انبیاء میں سب سے زیادہ افضل ہے، چنانچہ قرآن سرکار نے خود جو ہے نا فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، جو ہے نا اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ وآدم ومن دونہ جو ہے نا تحت لوائی، کل قیامت کے دن آدم اور جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم ہوں گے وہ کل میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین، کہ جو ہے نا جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمام انبیاء کا امام ہوگا۔ اور اس امامت کی جھلک جو ہے نا معراج میں بیت المقدس میں نماز کی امامت کروا کر بھی بتا دی گئی ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم سرکار کی ذات سب سے افضل ہے۔ یہ عقیدے میں دو باتیں آپ کے سامنے بتلائی گئی۔ اب رہا سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ سرکار کو جو ہے نا سرکار پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں تھیں جو غار حرا میں جو ہے نا نازل ہوئی، پھر 3 سال تک وحی بھی رک گئی اور سرکار بھی دین و اشاعت کا کام جو ہے نا چھپ چھپ کر ادا کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ علی الاعلان دین کا کام کیجئے، تو آپ کو صفا پر چڑھ گئے اور علی الاعلان تبلیغ توحید کا اعلان کیا تو کسی نے بات کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر آپ نے 2 جو ہے نا محفلیں دعوت کا 2 مرتبہ دعوت کا اہتمام کیا، اس میں بھی جو ہے نا یہ کوئی خاطر خواہ جو ہے نا نتیجہ جو ہے نا نہیں نکلا، کوئی ایمان نہیں لائے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا کہ حالات آپ کے سامنے بیان کرتا چلو، یہاں تک کہ حالات بیان کیے گئے تھے۔ اگر اس کی تفصیلات اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو پچھلے جو ہے نا جمعہ کے جو میرے بیانات ہیں جو ہے نا وہ ہے ریکارڈ ہے، وہ جو ہے نا ضروریات دین کے حوالے سے آپ کو اس کو تفصیلی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے پورے جو ہے نا محفوظ ہیں، یوٹیوب پر آپ کو موجود ملیں گے ضروریات دین کے حوالے سے۔ تو بہرحال آپ کو جو ہے نا آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں، پیچھے چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو جو ہے اب آگے کا جو مسئلہ تھا، اب چونکہ علی الاعلان دین اسلام کی تبلیغ کا جو ہے نا حکم دے دیا گیا تھا سرکار کو، سرکار نے کوہ صفا پر بھی اعلان کر دیا، رشتہ داروں کو 2 مرتبہ بلا کر دعوت دی اور توحید کا پیغام ان کے سامنے پیش کیا۔ ایک مرتبہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے میں علی الاعلان توحید کا پیغام پیش کرنے کے لیے حرم میں تشریف لے گئے۔ حرم میں جا کر آپ نے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا۔ کافر بھڑک اٹھے اور وہ غیظ و غضب کا شکار ہو گئے اور انہوں نے سرکار پر بیک وقت کیا کیا، حملہ کیا اور سرکار پر ٹوٹ پڑے۔ تو سرکار کو بچانے کے لیے حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں آ گئے۔ کفار و مشرکین کی ہر مار کو اپنے اوپر لینے لگے، ہر زخم کو اپنے اوپر جو ہے نا لینے لگے، یہاں تک کہ آپ اسی حالت میں کیا ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہ دنیا کے پہلے شہید مرد تھے،
یہ اسلام کے پہلے شہید مرد تھے جن کا نام حارث بن ابی حالہ تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جب تک مسلمانوں کی تعداد جو ہے نا تھوڑی بہت تھی تو کفار اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 40 یا اس سے زیادہ ہو گئی، اچھے مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت تیار ہو گئی، پھر اوپر سے یہ کہ علل اعلان دین کا کام ہونے لگا، دین کی تبلیغ جو ہے نا ہونے لگی، تو جو ہے اس کے بعد جو ہے کفار و مشرکین بھڑک گئے اور ان لوگوں نے اس جانب توجہ کی۔ اب تک اتنی توجہ زیادہ نہیں تھی، اب اس جانب توجہ کی۔ تو انہوں نے کیا کیا، پہلے قدم کے طور پر جو ہے نا انہوں نے ابو طالب جو سرکار کے چچا تھے وہ ان کے پاس جو ہے نا حاضر ہوئے، کفار کے بڑے بڑے سردار اور قریش کے بڑے بڑے سردار حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کہا کہ اے ابو طالب دیکھو آپ ہمارے قوم کے سردار ہیں، آپ کی فضیلت جو ہے نا متعین ہے اور آپ کی فضیلت جو ہے نا مصدقہ ہے، اور ہم آپ کی فضیلت کو مانتے ہیں، آپ کے مقام و مرتبے کو مانتے ہیں، آپ کے بڑے پن کو مانتے ہیں، لہذا آپ کے بھتیجے نے جو یہ پیغام دینا شروع کیا ہے کہ وہ ہمارے دین کو غلط کہتے ہیں اور ہمارے معبودان باطل کو جو ہے نا جہنم کا ایندھن کہتے ہیں۔ ایندھن میں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، ایندھن کہتے ہیں جس چیز سے آگ بھڑکائی جاتی ہے اس کو ایندھن کہتے ہیں، جیسے چولہا سلگانا رہا تو لکڑی ہے وہ اس کو ایندھن کہتے ہیں، اور جو ہے نا گیس ہے اس کو ایندھن کہتے ہیں، جس چیز سے آگ بھڑکائی جاتی ہے اس کو ایندھن کہتے ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کو بھی ایندھن کہتے ہیں کیونکہ اس سے جو ہے نا آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ تو آپ بولیں گے مصعب کہاں آگ بھڑکاتے ہیں؟ بولے تو گاڑی میں جو آپ پیٹرول ڈیزل ڈالتے ہیں وہ اب جو ہے نا برن ہو کر جو ہے نا ایک بھاپ بنتا ہے، بھاپ بن کر انجن سے جو ہے نا انجن کو وہ سپورٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی گاڑی چلتی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، تو لہذا میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ تو ایندھن کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے آگ کیا کی جائے، بھڑکائی جائے۔ تو یہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وقودها الناس والحجارہ کہ جو ہے نا جہنم کا ایندھن کیا ہوں گے، پتھر، اور پتھر یعنی جو بت ہوں گے وہ، اور جو ہے نا کفار ہوں گے، کفار، اور جو ہے نا پتھروں سے کیا کیا جائے گا، جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جیسے دنیا میں لکڑیوں سے ہم کیا کرتے ہیں، چولہا جلاتے ہیں، آگ بھڑکاتے ہیں گیس وغیرہ سے۔ تو لہذا وہ آ کر جو ہے نا ابو طالب کے پاس شکایت کرنے لگے، سرکار کے چچا کے پاس، کفار قریش، کہ دیکھو آپ کا جو ہے نا بھتیجا ہمارے بتوں کو جو ہے جہنم کا ایندھن کہتا ہے اور ان کو برا بھلا کہتا ہے، اور ہمارے بڑے لوگ جو دین پر قائم تھے، کفر پر قائم تھے، ان کو جو ہے نا بے وقوف کہتا ہے، لہذا آپ اس کو سمجھا دیجئے جو ہے نا۔ تو ابو طالب نے انہیں سمجھا بجھا کر پہلی مرتبہ واپس بھیجا دیا۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہو گیا، وہ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، دین اسلام پھیلنے لگا، تو وہ لوگ پھر ناقابل برداشت یہ چیز ان کے لیے ہو گئی، پھر وہ بھڑک گئے، دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے، آ کر کہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی آ کر آپ کے سامنے بات کی تھی، ایک جو ہے نا آپ کے سامنے پیشکش رکھی تھی، لیکن آپ نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، اس پر کوئی اثر آپ نے جو ہے نا کوئی ایکشن نہیں لیا، لہذا اب ہم دوبارہ آئے ہیں، یا تو آپ اپنے بھتیجے کو حوالے کر دیجئے ہمارے، یا پھر آپ بھی ہمارے ساتھ میدان میں کود جائیے، جو ہوتا سو دیکھا جائے گا۔ ابو طالب نے جب ان کی بھڑکی ہوئی حالت کو دیکھا تو جو ہے نا ایک معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ جو ہے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری قوم تمہارے پاس آئی ہے، وہ تم سے کچھ مانگتی ہے، بیٹا تم جو ہے نا برداشت سے باہر زیادہ جو ہے نا مجھ پر بوجھ مت ڈالو، تم جو ہے نا لہذا اپنی قوم کا بھی خیال رکھو۔ تو یہ بات جب سرکار جو ہے نا ابو طالب کی منہ سے سنے چچا کے، تو بظاہر حقیقت میں تو اللہ رب العزت آپ کا سہارا تھا، لیکن ظاہری اسباب کے لحاظ سے ابو طالب جو ہے آپ کے چچا تھے، وہ ایک بہت بڑا آپ کا سہارا تھے دین اسلام کی دعوت و اشاعت میں۔ تو جب چچا کو ہی جو ہے نا پست ہمت ہوتے ہوئے سرکار نے جب دیکھا، تو سہارا ٹوٹتے ہوئے سرکار نے دیکھا، تو بتقاضۂ بشری جو ہے نا، یقین تو اللہ کی ذات پر تھا لیکن بتقاضۂ بشری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور یہ سہارے کے ٹوٹنے پر، اس سہارے کے پست ہمت ہونے پر، تو سرکار نے ایک جذباتی انداز میں، حرارت ایمانی اور جذبات ایمانی کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اے چچا جان، اگر یہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج دے دیں اور ایک ہاتھ میں چاند دے دیں تو بھی میں اپنی تبلیغ و اشاعت کا کام جو ہے نا چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اس کام کے کرتے کرتے ہوئے میں اس دنیا سے چلا جاؤں، یا اللہ رب العزت دین اسلام کو غلبہ عطا کرے۔ تو یہ جذباتی جو الفاظ تھے، یہ ایک خاص اثر ابو طالب پر انہوں نے کیا، اور ابو طالب نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، جو تم مناسب سمجھو وہ کرو۔ پھر یہاں نامراد ہو کر کفار قریش ابو طالب کی مجلس سے دوسری مرتبہ بھی جو ہے نا واپس چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا اب انہوں نے کیا کیا معلوم ہے، اب سرکار کی تبلیغ کو روکنا کیسے چاہیے، اب یہ اشاعت کو کیسے روکنا چاہیے، اس کے ہتھ کنڈے، نئے ہتھ کنڈے انہوں نے اپنانے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں، عرب کے بڑے بڑے بازار تھے جو ہے نا، بازار عکاظ تھا، ذی المجاز تھا، ایسے کئی بڑے بڑے بازار لگتے تھے، جیسے آج کل گاؤں میں بھی کیا کرتے ہیں بازار لگتے ہیں، ہمارے پاس محبوب نگر میں بھی منگل کا جو بازار ہوتا ہے، تو بہرحال بازار ہوا کرتے تھے جس میں خرید و فروخت کی چیزیں ملتی تھی، وہ ایک ضروریات زندگی کو خریدنے کا ایک ذریعہ بنتا تھا۔ تو عرب کے بڑے بڑے
بڑے بازار لگتے تھے، تو لہذا ان بازاروں میں سرکار تشریف لے جانے لگے اور دین اسلام کی دعوت دینے لگے، اور سرکار پکار کر لوگوں سے کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگوں جو ہے نا لا الہ الا اللہ کہو، کلمہ شہادت پڑھ لو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، محمد الرسول اللہ پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سرکار جس کے پاس جا کر یہ بات کہتے تو ایک کافر سرکار کے پیچھے رہتا اور یہ کہتا کہ اے لوگوں اس کی بات مت سنو، یہ بے دین ہو گیا ہے، یہ صابی ہو گیا ہے۔ تو کفار کہتے تھے، جو مسلمان ہو جاتا تھا اس کو صابی یعنی بے دین کہتے تھے، یہ بے دین ہے، اس کی بات مت سنو۔ سرکار یہ کہتے کہ یا ایھا الناس جو ہے نا یا ایھا الناس ان اللہ یامرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ اے لوگو کہ اللہ نے تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ تو یہ پیچھے ایک جو بدماش تھا وہ یہ کہتا پھرتا یا ایھا الناس ان ھذا یامرکم ان تترکوا دین آبائکم، کہ اے لوگو یہ شخص حکم دیتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو، یہ دین پر مت چھوڑنا، اس پر جو ہے نا جمے رہنا۔ اس طرح جو ہے نا سرکار کے پیچھے جو ہے نا ایک آدمی لگا دیا گیا تھا، سرکار دعوت دین دیتے تو وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا اور سرکار کو جھٹلانے کی کوشش کرتا، اس میں جو ہے نا درمیان میں جو ہے نا اس کو روکنے کی جو ہے نا کوشش کرتا اور آپ کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا۔ الغرض وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ کیا ہو گیا، حج کے ایام قریب آ گئے۔ اب حج کے ایام کے میں کیا ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت سے ہی لوگ کیا کرتے تھے، حج کو آتے تھے۔ کعبے کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی باقی تھا، وہاں زمانہ جاہلیت میں بھی حج ہوا کرتا تھا، لیکن وہ اسلامی طریقے پر نہیں تھا، وہ اپنے انداز میں کرتے تھے۔ تو حج کے موقع پر لوگ جو ہے نا بہت زیادہ ہر طرف سے لوگ آتے تھے۔ تو کفار قریش نے ایک میٹنگ جو ہے نا لگا کر یہ کہا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ ملیں گے تو پھر جو ہے نا دین اسلام لائیں گے، پھر کیسا کرنا، اب ان کو بدنام کیسے کرنا، ان کو کیسے روکنا۔ تو لہذا افواہوں کا بھی بہت بڑا دخل ہوتا ہے کسی بھی چیز میں، تو لہذا سب نے مل کر ایک مشورہ طے کیا، مختلف مشورے ہوئے، وہ مشوروں کا ذکر میں یہاں نہیں کروں گا، بات طویل ہو جائے گی۔ تو لہذا آخر میں یہ طے پایا کہ ہر جو راستے سے لوگ مکہ مکرمہ کو آتے ہیں وہاں راستوں پر جو ہے نا کفار قریش بیٹھ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے لوگو یہاں پر ایک جادوگر آیا ہے اور اس کی باتوں میں جادو ہے، جو بھی اس کی باتیں سنتا ہے اس کی باتوں سے وہ کیا کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، لہذا تم اس کی بات کو مت سننا، اس کی باتوں میں نہ آنا، ورنہ پھر تمہارے رشتہ دار بھی تم سے جدا ہو جائیں گے۔ تو اس طرح بیٹھ کر وہ کیا کرنے لگے، یہ پروگرام طے ہوا، وہ لوگ یہ کام کرنے لگے۔ لیکن جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ، صداقت اور امانت اور آپ کے جو ہے نا بارے میں لوگ سن چکے تھے، اب جو لوگ سن چکے تھے وہ ان کی باتوں میں نہ آتے تھے، اب جو لوگ نہیں سنے تھے جب وہ ان کے بارے میں، یہ سرکار کے بارے میں ان سے سنتے غلط باتیں، پھر آ کر سرکار کی باتیں سنتے، چہرے مبارک کو دیکھتے تو جو ہے نا یہ سمجھ لیتے کہ یہ جو باتیں انہوں نے کہی ہے یہ افواہیں ہیں، کیونکہ نہ یہ باتیں جھوٹے کی ہے نہ یہ چہرہ جھوٹے کا ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی وہ لوگ کیا ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ اب اس کے بعد انہوں نے اور ایک ہتھ کنڈا جو ہے نا اپنایا، کیا اپنایا، لالچ دیا جائے۔ دیکھا انہوں نے سوچا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اتنے تانے برداشت کر رہے ہیں، انہیں زبانی تکلیف دی جا رہی ہے، جو ہے نا جذباتی تکلیف دی جا رہی ہے، ہر اعتبار سے تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے کمزور ذہن سے سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کی کوئی نہ کوئی خواہش، آرزو اور جو ہے نا تمنا ہوگی جس کی وجہ سے یہ سب برداشت کر رہے ہیں۔ تو لہذا انہوں نے غور و فکر کر کے اپنے ناقص ذہن سے یہ جو ہے نا 3 چیزیں سوچی، کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جو ہے نا یا تو ان کو سرداری کی خواہش ہوگی، یا تو دولت کی خواہش ہوگی، یا کسی حسین و جمیل عورت کی خواہش ہوگی۔ لہذا ہم یہ 3 خواہشیں ان کے سامنے پیش کر کے دیکھیں گے، اگر یہ ان کی آرزو اور تمنا ہو تو مان لیں گے، تو اس طرح دین کا کام کیا ہو جائے گا، رک جائے گا۔ تو انہوں نے جو ہے نا ایک آدمی کو ذمہ داری دی، اس کا نام جو ہے نا عتبہ تھا، عتبہ کو جو ہے نا ذمہ داری دی، تو اس نے وہ کہ تو جا کر کیا کرے، سرکار کے سامنے یہ پیشکش کر۔ تو لہذا وہ گیا، جا کر سرکار کے سامنے جو ہے نا پیشکش کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر آپ کو اپنا سردار بنا دیں گے، نہیں اگر آپ جو ہے نا دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنی دولت دے دیں گے کہ آپ عرب کے سب سے امیر شخص بن جائیں گے، نہیں اگر آپ کسی حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بلند خاندان، سب سے خوبصورت عرب کی ایک نہیں کئی لڑکیاں ہم آپ کے حوالے کر دیں گے، اگر نہیں آپ کو کچھ جادو وغیرہ کا اثر ہوا تو ہم اس کا علاج بھی کرا دیں گے، یہ بات بھی اس نے کہی۔ تو بہرحال سرکار نے فرمایا اگر تم ایک ہاتھ میں سورج دو گے، دوسرے ہاتھ میں چاند دو گے، تو بھی میں اپنے اس کام سے رکنے والا نہیں ہوں، میں ان خواہشات کی بنیاد پر جو ہے نا، میں ان خواہشات کی وجہ سے میں جو ہے نا میں نے نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے سامنے دین اسلام پیش کرتا ہوں،
تو مانو گے تو دنیا و آخرت کی سعادت مندی تمہارا مقدر بن جائے گی، انکار کرو گے تو دنیا و آخرت میں ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی کچھ آیتیں تلاوت کی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیہ وغیرہ وغیرہ، یہ آیتیں تلاوت کی تو وہ عتبہ ایسا دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر سنتا رہا بڑے تعجب کے ساتھ، کیونکہ عتبہ جو ہے نا بہت بڑا عربی جاننے والا تھا، شاعر بہت بڑا شاعر بھی تھا، اس کے جیسا کوئی شاعر عرب میں نہیں تھا، اور جادوگر بھی تھا، اس کے جیسا کوئی جادوگر نہیں تھا، اور کاہن بھی تھا، کاہن یعنی غیب کی خبریں دینے والا وہ بھی تھا، اس کے اندر تینوں صلاحیتیں تھیں۔ تو ایک باصلاحیت شخص کو بات کرنے کے لیے انہوں نے بھیجا ہے، جیسے کہ عام طور پر بھیجا جاتا ہے حکومتوں کی طرف سے بھی۔ تو لہذا وہ قرآن کی آیتوں کو سنتا رہا، وہ عربی کا جاننے والا بھی تھا، جادوگر بھی تھا، کاہن بھی تھا، وہ سب باتیں وہ قرآن کی آیتیں سنتا رہا۔ سنتے سنتے سرکار جب اس آیت پر پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر تم دین اسلام کو لانے سے پھر جاؤ گے تو میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ قوم عاد اور قوم سمود پر جیسا عذاب آیا تھا ویسے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جب سرکار یہ آیت پر پہنچے تو عتبہ نے جو ہے نا اپنا ہاتھ لے کر نکال کر سرکار کے جو ہے نا منہ پر رکھ دیا، کہا کہ اب اس سے آگے مت پڑھیے۔ اب عتبہ تو چلا گیا سرکار کی بارگاہ سے، لیکن عتبہ کا رنگ بدلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جب وہ کفار قریش کے پاس آیا تو دیکھے کہ عتبہ تو بڑا بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، عتبہ تو بے دین ہو گیا ہے، تو لہذا بدلا ہے، بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال آئے تو اس نے عتبہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت پیش کیا، انہوں نے مجھے اللہ کا کلام سنایا، خدا کی قسم نہ وہ شعر ہے نہ جادو ہے نہ کہانت ہے، ایسا بہترین اور شیریں کلام میں نے آج تک جو ہے نا نہیں سنا، یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا بہت عمدہ کلام ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ متاثر ہو گیا ہے کلام سے تو انہوں نے اس کا ہنسی مذاق اڑایا، پھر اس کو جو ہے نا ایسے ویسے کر کے پھر اپنے دین کی طرف کیا کر دیا، اس کو راغب جو ہے نا کر لیا۔ جب یہ بات بھی سے بھی جو ہے نا ناکام ہو گئے وہ لوگ، تو پھر انہوں نے کمپرومائز کی اور ایک صورت پیش کی، وہ یہ کی کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ تم آپ ہمارے معبودوں کو برا مت بولیے، ہم آپ کے معبودوں کو برا جو ہے نا نہیں کہیں گے، یا یہ کام کیجئے کہ جو ہے نا آپ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کیجیے، ہم ایک سال آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کہ جو ہے نا اے کافرو، نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں اور نہ تم میرے خدا کی عبادت کرنے والے ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ تو یہ بھی یہاں پر بھی وہ ناکام ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا معلوم ہے، اب بے جا تکے سوالات شروع کر دیے سرکار کو جو ہے نا دین سے روکنے کے لیے۔ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو ہمارا عرب کا جو علاقہ ہے، زمین اطراف سے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے، جگہ بھی تنگ ہے، بازاروں کے لیے جگہ نہیں ہے، لوگ بھی فقر و فاقے کا شکار ہیں، تو لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ پہاڑوں کو ہٹا کر مکے کی زمین کو وسیع کر دے اور ملک شام کی طرح یہاں بھی نہریں جاری کر دے، تاکہ جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا بھی سرسبز و شادابی آئے اور پھل و پھلاری آ جائے اور لوگ یہاں کے لوگوں کی حالت کیا ہو جائے، بہتر ہو جائے۔ یا یہ کیجئے کہ اللہ رب العزت سے درخواست کیجئے کہ وہ ایک فرشتہ بھیجے اور جہاں جہاں جب آپ جاتے ہیں وہ جو ہے نا کیا کرے معلوم ہے، آپ کے لیے آپ کی نبوت کی صداقت پیش کرتا رہے کہ یہ نبی ہے، یہ اللہ کے نبی ہے، یہ بولتا رہے۔ یا اللہ رب العزت سے خواہش کیجئے اگر آپ نبی ہے تو جو ہے نا خزانے آپ کو عطا فرما دے۔ ہم آپ کو کیسے نبی مانیں؟ آپ کے اور ہمارے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے، ہماری طرح آپ بھی تجارت کرتے ہیں، ہماری طرح کھانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے آپ بھی جد و جہد کرتے ہیں، تو لہذا ہم آپ کو اپنے کیسے رسول جو ہے نا مانیں۔ تو لہذا اسی کو قرآن نے بیان کیا گیا، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا۔ ارے یہ رسول کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، زندگی کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہوتا جو کہتا کہ یہ رسول ہے، یا کوئی خزانہ نازل ہوتا، یا ان کے لیے کوئی باغات ہوتے جس سے یہ کھاتے اور پیتے، تو لہذا مالی اعتبار سے ایک خصوصیت ان کو حاصل ہوتی تو ہم ان کو اپنا نبی کا ہے تسلیم کرتے، یہ تو ہماری طرح ایک انسان ہے۔ تو لہذا ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں جب انہوں نے پیشکشیں کی تو سرکار نے فرمایا میں ان تمام چیزوں کے لیے بھیجا نہیں گیا ہوں،
بلکہ مجھے اللہ نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے کہ جو کلمہ توحید کو مانتا ہے میں اس کو خوشخبری دوں، جو نہیں مانتا اس کو کیا کروں، جہنم کے عذاب سے ڈراؤں۔ تم مانو گے تو دنیا و آخرت کی سعادت مندی تمہارا مقدر ہوگی، نہیں مانو گے تو دنیا و آخرت کی ناکامی تمہارے لیے کیا تمہارا مقدر بن جائے گی۔ میں ان تمام چیزوں کے لیے بھیجا نہیں گیا ہوں اللہ۔ اور انہوں نے ایک مطالبہ یہ بھی کیا کہ ہمارے جو آبا و اجداد مر چکے ہیں آپ ان کو خبر سے اٹھائیے، نبی ہے، اور خاص طور پر قصی ابن کلاب جو آپ کے داداؤں میں سے ایک دادا تھے، فإنہ کان صدوقا، وہ ایک جو ہے نا ایک بڑے حضرت جو ہے نا بڑے سچے تھے، اگر وہ اٹھ کر گواہی دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کر رہے ہیں وہ سچا ہے تو ہم کیا کر لیں گے، ایمان لائیں گے۔ تو سرکار نے ان تمام کے جواب میں یہی جواب دیا کہ یہ تمام چیزوں کو پیش کرنا میرا کام نہیں ہے، اللہ جب جسے زندہ کرنا چاہے زندہ کرے گا، اللہ جو فیصلہ کرنا چاہے فیصلہ کرے گا، جس کو جو رزق جو کشادگی دینا چاہے وہ اللہ دے گا، لیکن میرا کام یہ پیغام پیش کرنا ہے، مانو تو تمہاری سعادت مندی ہے، نہ مانو تو تمہاری جو ہے نا تمہاری ہلاکت ہے تمہاری اس میں۔ تو لہذا اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اے محمد ہم نے آپ کے سامنے ہر طرح کی پیشکش کی لیکن آپ جو ہے نا ہماری بات کو نہیں مانی، اگر آپ آسمان پر جائیں اور پھر وہاں سے 4 فرشتوں کو لائیں اور فرشتے تصدیق کریں کہ یہ نبی ہیں تو تب بھی ہم آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اس طرح انہوں نے جو ہے نا یہ کیا کر دیا، سرکار کی بات کا انکار جو ہے نا کر دیا۔ اور پھر جو ہے نا انہوں نے پھر دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ نضر بن حارث اور عقبہ بن معید کو جو ہے نا کفار مکہ نے تیار کیا، مدینے کو بھیجا، جا کر کہا کہ وہاں کے علماء کو جا کر کہو کہ جو ہے نا سرکار سے ہم کیا سوالات کریں، کر کے ان کو جو ہے نا ہرا دیں، علمی اعتبار سے ہرانے کی کوشش کی گئی۔ تو لہذا وہ گئے، نضر بن حارث اور عقبہ بن معید گئے، جا کر علماء یہود جو مدینے میں تھے ان سے سوال کیا کہ ہم جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا دعویٰ کیا ہے، ہم ان کو جو ہے نا روکنا چاہتے ہیں تبلیغ و اشاعت سے، ان کو غلط قرار دینے کے لیے کچھ علمی سوالات بتائیے۔ تو یہودیوں نے 3 سوالات کیے، کہے دیکھو کہ پہلا سوال ان سے یہ پوچھو کہ وہ غار والے لوگ کون تھے، یعنی اصحاب کہف کا قصہ پوچھنے کے بارے میں کہا، غار والے لوگ کون تھے، اصحاب کہف غار والے تو لوگ کون تھے۔ دوسرا وہ کون شخص ہے جو مشرق سے مغرب تک جو ہے نا کا سفر کیا ہے، یعنی ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، دونوں کا ذکر بھی سورہ کہف میں موجود ہے۔ اور تیسرا جو ہے نا اس شخص کے روح کس کو کہتے ہیں، یہ 3 سوالات ان سے کرو، اگر وہ جواب دے دے تو ٹھیک ہے وہ نبی ہیں، جواب نہ دے تو پھر کیا ہے معلوم ہے وہ نبی نہیں ہے۔ تو پھر کفار مکہ جو ہے نا بڑے بغلے بجاتے ہوئے آئے، بڑی خوشی کے ساتھ آ کر سرکار سے 3 سوالات کیے، تو سرکار نے کہا میں کل جواب دوں گا، پھر اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، 3 جوابات بھی دے دیے گئے۔ تو لہذا ہر طرح سے وہ ناکام ہو گئے کہ علمی اعتبار سے بھی ناکام ہو گئے، جو ہے نا پیشکش دولت کی پیشکش کی، عورت کی پیشکش کی، جو ہے نا ہر طرح سے کوشش کی، ہر طرح سے وہ جو ہے نا ناکام ہو گئے، ہر طرح سے سرکار کو روکنے کی کوشش کی، وہ ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد آگے انہوں نے جو اسٹیپ لیا، جو ہے نا کام انہوں نے کیا، جو ہے نا انہوں نے سرکار کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کا جو ہے نا تذکرہ آگے کیا جائے گا۔ یہاں تک سیرت کے حوالے کچھ باتیں بیان کی گئی تھی۔ اب وہ آداب میں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے سنت و صحت کے آداب بیان کیے جا رہے تھے، تو صحت کے آداب میں سے کچھ آداب بیان کیے گئے تھے۔ اب رہا صحت کے وہ کیا بیان کیے گئے تھے، میں ریویژن اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ وقت کی کمی ہے، تو لہذا صحت کے آداب میں سے ایک ادب آپ کو یہ بھی ہے کہ جو ہے نا زندگی میں ہمیشہ جو غذا آپ استعمال کرتے ہیں وہ سادی سیدھی غذا استعمال کیجیے، سادی سیدھی غذا، ایسی سادی سیدھی غذا استعمال کیجیے جو جلد ہضم ہو جائے اور آپ کے جسم کو کیا کرے، تقویت پہنچائے۔ زیادہ مسالے والی غذائیں، چکنی چپڑی غذائیں، چکن 65، چکن افغانی، چکن ٹکا جو ہے نا وہ فلاں یہ فلاں مراغ وغیرہ نہیں کھانا، نہیں ہے، زیادہ نہیں کھانا ہے۔ کبھی کبھار دعوت میں گئے، کبھی کبھار گھر میں بنا لیے، ٹھیک ہے، الگ بات ہے، شریعت پورا آپ کو سادگی سے رہو، پورا جو ہے نا یہ نہیں دیتی، مگر کبھی کبھار کھا لیے، انسان ہے، طبیعت بولتی ہے اچھا خاصا کھانے کے لیے، لیکن یہ چیزوں کو عادی مت بنائیے، یہ چیزوں کو عادی مت بنائیے۔ ہمیشہ عمدہ غذائیں، چکنی غذائیں، مسالے والی غذائیں ایسے کھانے کی کوشش مت کیجیے، ہمیشہ اکثر سادی غذا کھانے کی جو ہے نا کوشش کیجیے، اور جو آپ کے ہضم کے لیے بھی جلد ہضم ہو جائے، اور جو ہے نا دوسری کیا ہے معلوم آپ کی صحت کے لیے بھی فائدہ بخش ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بغیر چھنا ہوئے آٹے کی روٹی استعمال کرتے تھے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی کیا کرتے تھے، روٹی کیا کرتے تھے، استعمال جو ہے نا کرتے تھے۔ تو لہذا سرکار میدے کی روٹی کو، اور خاص طور پر پتلی جو روٹی جس کو ہم آج ورقی پراٹھا کہتے ہیں، ورقی پراٹھا رومالی روٹی، اس قسم کی روٹی کو سرکار پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ناجائز ہے، یہ مطلب نہیں ہے، جائز تو ہے لیکن صحت کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند نہیں ہے، خواہ ورقی پراٹھا ہو یا رومالی روٹی ہو۔ ورقی پراٹھا میں تو پدر جو رہتا وہ بھی نہیں، تیل پہلے وہی اتنا موٹا رہتا، پھر اس کو تیل میں تل کے اس کو کیا کر رہے ہیں معلوم ہے، وہ کھا رہے ہیں۔
پھر ورقی یہ جو ہے نا رومالی روٹی ہے. اس طرح کی روٹیاں سرکار نے پسند نہیں فرمائی اور آپ نے اس کو کھایا بھی نہیں. چنانچہ ترمذی کی کتاب الاطعمہ کی روایت ہے ولا خبز رہ مرقق، سرکار کے لیے کبھی جو ہے نا پتلی روٹی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کیا ہے پکائی نہیں گئی. تو لہذا آپ سرکار جو بھی روٹی کھاتے تھے وہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے تھے. میدے کی روٹی آپ جو ہے نا اس سے اجتناب فرمایا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے نا اس سے میدے پر برا اثر پڑتا ہے. آج ڈاکٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا آپ بیکری آئٹمس مت کھائیے، جنک فوڈ مت کھائیے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا میدے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو میدے کا آٹا جو ہوتا ہے وہ جو ہے نا بھوسے سے خالی آٹا ہوتا ہے، بھوسے سے خالی آٹا ہوتا ہے. کیونکہ جو آپ کو گیہوں جو ہوتی ہے وہ اوپر کا بھوسا نکال کر اندر جو مغز ہوتا ہے اس سے جو آٹا تیار کیا جاتا ہے وہ میدے کا آٹا ہے. وہ دعوتوں میں رومالی روٹی کے طور پر جو ہے نا ورقی پراٹھے کے طور پر بیکری آئٹم سب اسی سے کیا کرتے ہیں بنتے ہیں. آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ شوگر سے بچنا ہے اور بیماریوں سے بچنا ہے تو جو ہے نا بیکری آئٹم مت کھاؤ. کیوں نہیں کھاؤ؟ کیونکہ اس لیے کہ اس میں میدے کا آٹا ہوتا ہے. یہ 1400 سال پہلے سرکار نے بتلا دیا، لیکن مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. ایک الگ بات ہے، مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے، الگ بات ہے. اگر مسلمان صحیح طور پر جو ہے نا اگر دین اسلام کو پڑھ لیں، معلومات حاصل کر لیں اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں، سرکار کی احادیث جو مسلمانوں صحت کے حوالے سے ہو، جس حوالے سے بھی، تو میں بتاتا ہوں آدھے ڈاکٹر آپ بن جائیں گے، آدھے سیاستداں آپ بن جائیں گے اور جو ہے نا آپ کو زندگی میں کسی چیز کی ضرورت کیا ہے پیش جو ہے نا نہیں آئے گی. تو الغرض جو ہے نا آپ جو روٹی سرکار کھاتے تھے غذا سادی سیدھی ہوتی تھی اور روٹی بھی بغیر چھنے ہوئے آٹے کی ہوتی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار گوشت بھی تناول فرماتے تھے اور گوشت کو سید الطعام کہا گیا ہے، کھانوں کا سردار کہا گیا ہے. لیکن گوشت سرکار جو تناول فرماتے تھے وہ عام طور پر دست کا گوشت ہوتا تھا اور گریبان کا گوشت ہوتا تھا اور پیٹھ پر کا گوشت جو ہے نا سرکار تناول فرماتے تھے، کیونکہ وہ لذت میں بھی زیادہ ہوتا ہے اور جو ہے نا ہضم بھی جلدی ہوتا ہے. دست کا گوشت جو ہے نا آپ کو دیکھنے میں گوشت ٹکے کی شکل میں نہیں دکھتا، لیکن جو ہے نا اس کا مزہ وہ جو ہے نا سب سے بہتر ہوتا ہے اور جلد ہضم بھی وہ ہوتا ہے. تو بہرحال تو کھانے کے معاملے میں زیادہ لذیذ غذائیں، چکنی چپڑی غذائیں اور گرم مسالے والی غذائیں نہ کھائیں. اپنی زندگی میں عام عادت کھانے کے حوالے سے جو ہے نا سادی سیدھی غذا استعمال کریں. عام طور پر کبھی کبھار کھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن وہاں بھی لمٹ رکھیں، حلق میں ہاتھ ڈال کر نہ دیکھیں کہ یہاں تک آیا نہیں آیا کھانا. تو بہرحال لمٹ میں رکھیں. تو بہرحال یہ عام طور پر. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے نا آپ کھانا گرم گرم کھانا مت کھائیں، کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھائیں. کیونکہ گرم گرم کھانے کے دو نقصانات، بہت سے نقصانات ہیں، دو نقصانات ہیں. ایک تو یہ کہ گرم گرم کھانا بے برکت ہوتا ہے. آپ آزمانا ہے تو ٹھنڈا کھانا کھائیے. آپ ٹھنڈا کھانا کھائیں گے تو تھوڑی مقدار میں پیٹ بھر جائے گا، لیکن گرم کھانا کھائیں گے تو کھاتے جائیے کھاتے جائیے کھاتے جائیں گے. بنسبت ٹھنڈے کھانے کے گرم کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے. تو لہذا گرم کھانا ایک تو بے برکت ہوتا ہے کہ جو ہے نا اس میں برکت نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کھانا دوسرا جو ہے نا وہ معدے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. گرم گرم کھانا معدے کو بھی کیا کرتا ہے؟ نقصان پہنچاتا ہے. تو گرم کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھائیے، اور ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونکیے مت. گرم چائے ہو، گرم کھانا ہو، اس کو جو ہے نا پھونکیے مت، بلکہ پھونکنے کے علاوہ فین کے نیچے رکھ کر یا کسی چیز سے جھپک کر آپ کیا کیجیے، اسے ٹھنڈا کیجیے. منہ سے پھونک کر ٹھنڈا مت کیجیے. اس سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے، کیونکہ منہ سے جو ہے وہ جراثیم نکلتے ہیں. تو لہذا کسی بھی گرم چیز کو ٹھنڈا کرنا ہے تو پھونک کر ٹھنڈا مت کیجیے، اس کو جھپک کر یا فین کے نیچے رکھ کر یا کسی اور طریقے سے کیا کیجیے، اسے ٹھنڈا جو ہے نا کیجیے. یہ ٹھنڈا کر کے گرم کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھانا ہے. گرم گرم کھانے کی جو ہے نا اجازت جو کو پسند نہیں کیا گیا. اور دوسری بات، کھانا کھاتے وقت جو ہے نا بالکل خاموش بھی مت کھائیے. خاموش کھا رہے ہیں، کس کا انہوں مصروف ہے کھانے میں بالکل کھانا کھاتے وقت بالکل خاموش بھی مت رہیے اور بالکل قہقہے مارتے ہوئے ہنسی مذاق کرتے ہوئے بھی مت کھائیے. بلکہ کھانا کھاتے وقت جو ہے نا کسی قدر اچھی باتیں کرنا، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، کھاتے وقت اچھی باتیں کرنا ہے اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھانا ہے. خوشگوار ماحول کا مطلب یہ ہے کہ کھاتے وقت ماحول اچھا ہونا ہے. ذہن میں ٹینشن ہے یا غصہ ہے یا پریشر ہے ذہن پر یا غم ہے یا جو ہے نا غصے میں ہے یا جو ہے نا فکر میں ہے، ایسے ذہن پر ٹینشن رکھتے ہوئے کھانا مت کھائیے. بلکہ کوئی کام کرتے وقت کسی کام کی طرف ذہن رکھ کر بھی مت کھائیے. کھانا کھاتے وقت آپ کے ذہن میں ٹینشن، پریشر، غصہ اور جو ہے نا کوئی گھبراہٹ یہ چیزیں نہ ہو، بلکہ اطمینان و سکون سے اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھائیے. اہل و عیال کے ساتھ کھائیے اور دسترخوان بچھا کر سب کے ساتھ کھائیے. اس میں برکت بھی ہوگی، ایک خوشحال ماحول میں کھانا بھی کھائیں گے آپ، اور یہ کھانا صحت کو بھی لگے گا، جسم کو بھی فائدہ جو ہے نا دے گا. یہ صحت کے آداب میں سے یہ باتیں بیان کی گئی ہیں. اب رہا تیسرا جو ہے نا مسائل میں آپ حضرات کے سامنے وضو کے جو ہے نا فرائض بیان کیے گئے تھے. فرائض میں سے 2 فرائض کی تشریح کی گئی تھی، چہرے کا دھونا اور دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے سمیت
دھونا۔ اب رہا تیسری چیز جو ہے نا وہ سر کا مسح ہے۔ سر کا جو مسح کرنا ہے، سر کا مسح کے لیے آپ جو ہاتھ دھونے کے بعد جو تری رہ جاتی ہے، کچا پن رہ جاتا ہے، اس سے بھی آپ سر کا مسح کر سکتے ہیں، اور جو ہے نا آپ نیا پانی بھی سر کے مسح کے لیے لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ ایک بات غور کی ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ ہاتھ دھو لیے تھے، ہاتھوں کی تری باقی تھی، آپ نے ان ہاتھوں سے ٹوپی چھوا یا امامہ چھوا، تو آپ کیا کیجئے معلوم ہے، نیا پانی لے کر کیا کیجئے، مسح کیجئے۔ نہیں ٹوپی وغیرہ امامہ وغیرہ کوئی چیز نہیں چھیے تھے آپ، تو وہی تری سے بھی کیا کر سکتے ہیں، آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو سر کا پانی جو ہے نا، سر کے مسح کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، نیا پانی بھی لے سکتے ہیں، یا ہاتھ دھونے کے بعد جو تری ہاتھ میں رہ جاتی ہے، کچا پن، اس سے بھی آپ سر کا مسح جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ اور سر کا مسح، پاؤں سر کا مسح کرنا فرض ہے 1/4، اور پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے، سنت ہے۔ اور سر کا مسح اگر بال ہوں تو سر کے بالوں پر ہونا چاہیے، سر کے حصے میں جو بال ہیں، سر کی رینج میں جو بال ہیں، اس پر جو ہے نا سر کا مسح ہونا چاہیے۔ نیچے لٹکتے ہوئے بالوں پر اگر آپ سر کا مسح کریں تو سر کا مسح نہیں ہوگا۔ اگر سر پر بال نہیں ہیں تو پھر آپ جو چمڑی ہے اس پر مسح ہونا چاہیے۔ بال ہو تو عین سر کے بالوں پر مسح کریں، بال نہ ہو، تالو چٹ وغیرہ ہے، تو پھر چمڑی پر کیا کریں، مسح کریں۔ اگر آپ امامہ باندھے تھے، امامے پر مسح کر رہے ہیں، ٹوپی پر مسح کر رہے ہیں، یا کپڑا بندھا ہوا ہے کپڑے پہ مسح کر رہے ہیں، کان کھولنا بول کے، تو مسح صحیح نہیں ہوگا۔ تو بہرحال سر کا مسح جو ہے نا، میں یہ چیزوں کا پاس و لحاظ رکھنا جو ہے نا ضروری ہے۔ سر کا پاؤں سر کا مسح فرض ہے، پورے سر کا مسح کیا ہے، یہ جو ہے سنت ہے۔ تو یہ سر کے مسح کے حوالے سے جو تیسرا فرض ہے وضو کا، وہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا بیان کی گئی۔ اور جو ہے نا سر کے بالوں پر اگر کوئی چیز، بالوں پر کا کوئی آپ ایسا کلر یا کوئی ایسی چیز لگائے ہیں جس میں کوڈنگ آ گئی ہو، کوڈنگ یعنی ہاتھوں کی تری جو ہے پرت آ گئی ہو، ایک سطح جم گئی ہو کہ ہاتھوں کی تری بالوں تک نہیں پہنچ رہی، تو سر کا مسح نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کوئی چیز آپ لگائے ہیں تو، نہیں لگائے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ تو الغرض تیل لگائے ہیں تو کوئی بات نہیں، تیل پہ سر میں اگر تیل ہے تو سر کا مسح کر سکتے ہیں تیل والے بالوں پر۔ اب رہا جو ہے نا چوتھا جو فرض ہے وہ پیروں کا دھونا ہے۔ پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھونا ہے، ٹخنوں سمیت جو ہے نا دھونا ہے۔ اور پیر دھوتے وقت خاص طور پر اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ایڑیاں عام طور پر سوکھی رہ جاتی ہیں، یہ جاڑے کے موسم میں اور زیادہ ہوتا ہے، اور جو ہے نا یہ پیروں کے درمیان جو گھائیاں ہیں، جو گڑے ہیں، وہ عام طور پر سوکھے رہ جاتے ہیں۔ تو خلال کرتے ہوئے کیا کریں معلوم ہے، وہ پیروں کا خلال کریں پیر دھوتے وقت۔ کیسا کرنا ہے خلال؟ میں وضو کا طریقہ جو بتایا گیا ہے اس میں آپ جو ہے نا کو میں نے بتلا دیا ہے کہ پیروں کا خلال کیسا کرنا ہے، وضو کا مکمل طریقہ کیا ہے، پھر انگلیوں کے درمیان خلال کیسا کرنا ہے وہ بھی جو ہے نا میں نے آپ کو بتلا دیا ہے اس سے قبل۔ تو پیروں کو دھوتے وقت خاص طور پر ایڑیوں کو جو ہے نا سوکھی نہ رکھیں، ایڑیوں کو دھوئے وہ عام طور پر جو ہے نا دھوئی نہیں جاتی ایڑیاں، ٹخنوں کو بھی دھونا چاہیے۔ اور پیروں کی گھائی میں اگر جو ہے نا سوکھے ہیں، جگہ سوکھی ہے، تو اس کو خلال کر کے نیچے سے انگلی ڈال کر چھوٹی انگلی سے اس کا کیا کرنا ہے، خلال کر کے پانی وہاں تک پہنچانا ہے۔ اور جو ہے نا عام طور پر پیروں میں جو ہے نا بعض وقت عورتیں کیا ہوتی ہیں، چھلا پہنتی ہیں، یا علاج کے لیے کبھی کوئی تاگا وغیرہ بھی باندھا جاتا ہے، آج وہ علاج ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم۔ تو بہرحال کوئی چیز اگر پیروں میں بندھی ہوئی ہے یا چھلا وغیرہ ہے، اگر وہ اتنا تنگ ہے کہ حرکت دینے سے پانی پہنچ جاتا ہے تو حرکت دے کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نہیں حرکت دینے سے بھی نہیں پانی نہیں پہنچتا تو وہ چھلا یا جو رنگ ہے وہ کیا کرنا ہے، یا جو بھی تاگا وغیرہ یا کوئی چیز بندھی ہوئی ہے تو وہ جو ہے نا نکال کر کیا کرنا چاہیے، پیروں کو دھونا چاہیے۔ پٹی اس میں داخل نہیں ہے، پٹی کے احکامات آگے آئیں گے، پٹی کے احکامات آگے آئیں گے۔ چھلا ہے، رنگ ہے، یا کوئی تاگا وغیرہ بندھا ہوا ہے، یا کوئی چیز ایسی بندھی ہوئی جس سے پانی آپ کی جلد تک نہیں پہنچ رہا ہے، پیروں تک نہیں پہنچ رہا ہے، پیر کی جلد تک، تو حرکت دے کر پہنچا سکتے ہیں تو حرکت دے کر پہنچائے، ورنہ نکال کر پانی جو ہے نا وہاں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اور بعض لوگ سعودی میں کا دیکھی دکھائی کیا کرتے ہیں معلوم ہے، پیتابے پہن کر پیتابے پر جو ہے نا خالی مسح کر لیتے ہیں، پیر نہیں دھوتے۔ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، یاد رکھیے، اس سے وضو جو ہے نا نہیں ہوتا۔ پیتابوں پر اگر آپ مسح کرتے ہیں تو وضو نہیں ہوتا، بلکہ پیتابے نکال کر پیروں کو دھونا چاہیے۔ وہ الگ چیز ہے جو موزے کہتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ ٹھنڈے مقامات پر باندھے جاتے ہیں، ان کا وہ مسئلہ الگ ہے، وہ چیز الگ ہے، وہ موزے الگ چیز ہیں، لیکن پیتابے موزے میں داخل جو ہے نا نہیں ہے۔ پیتاب اگر آپ پہن کر اوپر خالی پیروں پر مسح کریں گے، اگر نہیں دھوئیں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ پیتاب اتار کر کیا کرنا چاہیے آپ کو، وہ جو ہے نا پیر دھونے چاہیے۔ بہت سے لوگ عرب سے سعودی کو دیکھ کے آ گئے، ہمارے کو سعودی والوں کی، مکے والوں کی، مدینے والوں کی اتباع کرنے کا حکم نہیں ہے، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔
عام طور پر سعودی میں ایسا ہوتا، مکے میں ایسا ہوتا، وہاں بہت ہوتا، اچھے کاموں بھی ہوتے ہیں، برے کاموں بھی ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے وہ دلیل جو ہے نا نہیں ہے۔ سعودی میں پورے عیاشیاں بھی ہوتے ہیں، سعودی میں گانے بھی ہو رہے ہیں، شادی کی محفلیں بھی ہو رہے ہیں، سعودی میں ہو رہا بول کے آپ نہیں کر سکتے۔ سعودی کی اطاعت کرنے کی حکم نہیں دیا گیا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم جو ہے نا دیا گیا ہے۔ تو ہمارے پیش نظر اہل مکہ یا اہل مدینہ نہیں ہے، ہاں وہ ہمارے لیے نمونہ اس وقت بن سکتے ہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ان کا عمل اللہ اور اس کے رسول یا شریعت کے موافق ہو تو وہ ہمارے لیے قابل دلیل ہو سکتا ہے، ایک تائید کا ذریعہ جو ہے نا، تائید کا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن حقیقت میں اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کہنا چاہیے، مکے میں ایسا ہوتا، مدینے میں ایسا ہوتا، وہاں جو ہے نا وہ ہمارے لیے قابل دلیل جو ہے نا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ پیروں کا ہے۔ تو یہ وضو کے فرائض بیان کیے گئے، 4 فرائض: چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا سر کا مسح کرنا، چوتھا پیروں کو دھونا۔ وضو کے حوالے سے کچھ نئے جو جدید مسائل ہو سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ عام طور پر جو ہے نا عورتیں بسا اوقات فیشن کے طور پر ناخن لگاتی ہیں، ناخن لگا لیتی ہیں یا پلکیں لگا لیتی ہیں، اس کے تعلق سے مسائل میرے پچھلے ویڈیوز میں ہے، تفصیلات پچھلے ویڈیوز میں ہے۔ یا بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو نیا ہاتھ، مصنوعی ہاتھ لگایا جاتا ہے، یا انگلی ٹوٹتی ہے تو مصنوعی انگلی کیا کی جاتی ہے، لگائی جو ہے نا جاتی ہے۔ تو یہ تمام مصنوعی چیزیں اگر وضو کے اعضاء میں اگر لگائے گئے ہیں، یعنی انگلی لگائی گئی ہو یا ہاتھ لگایا گیا ہو یا جو ناخن جو ہے نا آرٹیفیشل ناخن لگائے گئے، آرٹیفیشل پلکیں لگائی گئی ہے، یا جو ہے نا مطلب آرٹیفیشل وگ لگائی گئی ہے، وگ، تو ویسی صورت میں وگ جو ہے لگائی گئی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، وگ اگر لگائی گئی ہے تو وگ نکال کر کیا کرنا چاہیے، مسح سر کا جو ہے نا کرنا چاہیے۔ یا نہیں آرٹیفیشل ناخن، آرٹیفیشل پلکیں یا آرٹیفیشل جو ہے نا عضو لگایا گیا ہے ہاتھ، یا اگر آپ آرٹیفیشل لگایا گیا ہے تو ویسی صورت میں جو ہے نا آپ کے لیے پہلی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ انگلی یا عضو یا آرٹیفیشل جو چیزیں آپ نے لگائی ہے وہ اگر جو ہے نا وہ بغیر نکالے کے پانی پورے اپنا آپ کا جو اصلی ہاتھ ہے، ہاتھ کا جو اصلی حصہ ہے وہاں تک پورا پانی پہنچتا ہے تو پھر اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پانی نہیں پہنچتا تو 2 صورتیں ہیں، یا تو اسے آسانی سے نکالا اور جوڑا جا سکتا ہے تو نکال کر دھونا، آپ کا جو اصلی ہاتھ ہے یا اصلی عضو ہے اس کو کیا ہے دھونا ضروری ہے۔ نہیں نکالا نہیں جا سکتا، وہ جینٹ ہے، وہ آپریشن کے بغیر نکالا نہیں جا سکتا، تو ویسی صورت میں اتنا ہی جیسا ممکن ہو ویسا دھو لینا کیا ہے معلوم ہے، یہ کافی ہے۔ تو اسی طرح ناخن بھی، پلکیں بھی جو ہے نا جیسے ممکن ہے ویسا دھو لینا جو ہے نا یہ کافی ہے۔ بات واضح ہے۔ تو یہ چیزیں ہو گئی۔ اب رہا یہ آرٹیفیشل چیزیں آپ لگائے ہیں تو یہ اگر کسی کو 5 کے بجائے 6 انگلیاں ہیں تو 6 انگلیاں ہیں تو چھٹی انگلی دھونا بھی ضروری ہے۔ نہیں وہ صاحب آپ 5 کا بتائے تھے، چھٹی انگلی زائد ہے نا، تو نہیں، وضو کے اعضاء میں کوئی عضو زائد ہو، چھٹی انگلی کے حوالے سے ہو یا کوئی اور حوالے سے، تو زائد عضو کو دھونا بھی فرض ہے۔ اب آرٹیفیشل جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ آسانی سے نکال کر دھو سکتے، پانی اگر چلا جاتا ہے تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی نہیں جاتا تو آسانی سے نکال سکتے ہیں، تو نکال کر دھونا، عضو کو دھونا ضروری ہے۔ نہیں نکال سکتے تو پھر اس صورت میں جس قدر ممکن ہو سکے اس قدر کیا کر لینا، دھو لینا، یہ کافی ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے نا ضروری اور نئے مسائل جو ہے نا آپ کے سامنے جو پیش آ رہی ہے آج کی صورت میں وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی، یہ مسائل کے حوالے سے بات رکھی گئی۔ تو عقائد، سیرت، آداب اور مسائل۔ آخر میں جو بات ہے وہ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب انوار احمدی کے کچھ اقتباسات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ سابق میں آپ کے سامنے یہ شعر کی تشریح کی گئی تھی کہ وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، مردے زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے، تو اس کی ایک مختصر تشریح کی گئی تھی۔ اب رہا اس کے بعد بانی جامع علیہ رحمۃ و رضوان نے جو ہے نا شروع میں ہی یہ روایتیں میں نے آپ کے سامنے انوار احمدی کی درس کے شروع میں ہی بیان کی تھی کہ جو ہے نا آدم علیہ السلام نے جب جو ہے نا آنکھیں کھولی، آپ کے اندر روح پھونکی گئی تو آپ نے جو ہے نا عرش الہی پر بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو لکھا دیکھا، جنت کے ہر پتے پر، جنت کے ہر درخت پر جو ہے نا فرشتوں حوروں کے سینوں پر اور بھووں کے درمیان اور فرشتوں کی پیشانیوں پر، ہر جگہ آسمان پر جو ہے نا اللہ رب العزت نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو جو ہے نا لکھا ہے۔ یہ اور فرشتے اللہ کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرتے ہوئے آدم علیہ السلام نے سنا، تو لہذا یہ تمام روایتیں پیچھے آ گئی تھی، لیکن بانی جامع نظامیہ ان روایتوں کی تائید میں کچھ مرفوع روایتوں کا بھی ذکر بانی جامعہ نے کیا ہے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ جو ہے نا آسمان پر ہر جگہ، ہر پتے پر، ہر درخت پر، حوروں کی پیشانیوں پر، فرشتوں کی پیشانیوں پر، ہر جگہ جو ہے نا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے نا لکھا ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ کچھ روایتیں مرفوع روایتیں
جو ہے نا سرکار بانی جامع نظامیہ نے سابقہ روایتوں کی تائید میں کیا کی ہیں، بیان کی ہیں۔ اس کے بعد کچھ الگ روایتیں جو سابقہ روایتوں سے الگ ہیں، ان روایتوں کا بھی کیا ہے معلوم ہے ذکر اس بانی جامع نظامیہ نے رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے۔ خصائص کبریٰ کے حوالے سے، خصائص کبریٰ کے حوالے سے بانی جامع نظامیہ نے 2-3 روایتیں ذکر کی ہیں۔ خصائص کبریٰ اور دیلمی فردوس کے حوالے سے بانی جامع نظامیہ نے کچھ روایتوں کا ذکر کیا ہے، وہ روایتوں کا ذکر کروں گا، تبصرہ انشاءاللہ اس پر آگے کیا جائے گا۔ تبصرہ صرف روایتوں کا میں نے ذکر کیا ہے۔ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول ہیں جو سابقہ کتابوں کے بھی عالم تھے، تورات اور انجیل وغیرہ کے بھی عالم تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا۔ یہ خصائص کبریٰ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب خصائص کبریٰ، اس میں روایت ہے یہ، اس کو بانی جامع نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا۔ یہ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں، یہ علماء یہود میں سے ہیں، یہ تورات اور انجیل کے عالم تھے، تو عالم تھے، یہ ایمان لا لیے بعد میں، سرکار پر ایمان لائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا ان سے پوچھا کہ سرکار کی ولادت سے پہلے کے کچھ واقعات کا آپ تذکرہ کیجئے۔ تو کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے نا سابقہ کتابوں کے تورات کے حوالے سے جو ہے نا یہ ایک واقعے کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر ملا، وہ پتھر پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ کیا عبارت لکھی ہوئی تھی؟ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، بس میری عبادت کرو۔ اور ایک یہ بھی عبارت لکھی ہوئی تھی، انی انا اللہ لا الہ الا انا و محمد رسولی، کہ میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ میرے جو ہے نا رسول ہیں۔ اس پر یہ عبارت کیا ہوئی تھی؟ لکھی گئی تھی۔ اور یہ بھی تھا کہ فمن شہدہ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جو ہے نا وان محمدا عبدہ ورسولہ فلہ الجنہ، کہ جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ جو ہے نا وہ جنت اس کے لیے ہے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو پتھر ملا تھا، وہ پتھر پر یہ عبارتیں کیا ہے؟ لکھی ہوئی تھی۔ اور پھر دوسری روایت خصائص کبریٰ کے حوالے سے ہی جو ہے نا بانی جامع نے لکھی ہے، لائی ہے، کہ جو ہے نا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جابر اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حوالہ بانی جامع نے دیا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نا روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی، اس انگوٹھی پر جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ دوسری روایت جو ہے نا بانی جامع نے ذکر کی۔ اور ایک جو ہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، اور یہ جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے متعلق۔ اور ایک روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیلمی فردوس کے حوالے سے بانی جامع نے ذکر فرمائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جو ہے نا حدیث یہ ہے کہ جو ہے نا اللہ رب العزت، حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، روایت کا مفہوم جو یہ ہے کہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے جب خط یعنی لکھنے کا آغاز فرمایا، لکھنے کا جب آغاز فرمایا تو سب سے پہلی تحریر جو اللہ رب العزت نے جو لکھی، سب سے پہلی تحریر جب اللہ نے لکھنے کا آغاز فرمایا تو سب سے پہلی تحریر جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ الہ الا انا، جو ہے نا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو کوئی یہ گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ تحریر سب سے پہلی تحریر وہ اللہ کی وحدانیت اور سرکار کی رسالت کے حوالے سے لکھی گئی۔ سب سے پہلی کتابت کا آغاز، لکھنے کا آغاز جب ہوا، اللہ نے لوح محفوظ میں سب سے پہلی جو تحریر لکھی وہ اپنی وحدانیت لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ کا ذکر لکھا۔ تو یہ جو ہے نا باتیں بانی جامع نظامیہ نے ان روایتوں کو کیا کیا معلوم ہے؟ لکھا کہ سابق میں بھی اللہ کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں آسمان کی باتیں تو تھی لیکن دنیا میں بھی تورات میں، انجیل میں اور جو ہے نا مختلف انداز میں اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر زمانے میں، ہر کتاب میں مختلف مواقع پر مختلف طریقے سے لکھا جاتے رہا۔ اور کتابت کا آغاز جب ہوا تو پہلا جو کلمہ لکھا گیا لوح محفوظ میں وہ لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ پھر محمد رسول اللہ تھا۔ یہ جو ہے نا روایت بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ نے انوار احمدی میں بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے تبصرہ بھی فرمایا، چونکہ وقت کی مناسبت سے میں تبصرہ نہیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ اس پر بانی جامع نظامیہ نے جو تبصرہ فرمایا ہے، جو ایمان افروز باتیں بیان فرمائی ہے، اس کا تذکرہ آگے کیا جائے گا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔